السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ایک بار پھر مرکز اسلام جامع مسجد فاطمۃ الزہرا ریونیو سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آج کے بہترین وقت کا بہترین صلہ ثواب کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرما دے گا۔ اعتقادی اور عملی طور پر کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے پر ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ سے اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی ان کی کوالٹی اور صفت یہ ہوتی ہے وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کے اعتقادیات میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو بن دیکھے رب مانا ہے۔ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح، قلم، کوئی شے نہیں ہم نے دیکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں ہیں تو ہم نے ان کا اقرار کیا۔ دوسرے نمبر پر یقیمون الصلاۃ، فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ پر نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے اترے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ یہ ساری اعتقادیات ہیں۔ ان کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں کہ جن کے اعتقادیات درست ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ یہ تبلیغ کا حکم ہر ایک کو نہیں ہے، تبلیغ کا حکم ہر ایک کو نہیں ہے، بلکہ کہا ایک خاص جماعت ہو، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بندے میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ ہر بندہ بات کرنے کی جرت اور حوصلہ نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خمیری طور پر یہ شے عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی شخصیات، ان کی پرسنالٹی، ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے مرغوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ارشاد فرماتے ہیں۔ تو فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت دے بھلائی کی طرف، اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ دعوت و تبلیغ کرنے والے کامیاب لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایمان والوں کو بات ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، نہ سنگل کر کے نہ دگنا کر کے، نہ یہ کہو کہ بس بینک میں آ گیا جی اب کیا کریں، اب کس طرح اس سے جان چھڑائیں۔ بالکل اپنے پہلو کو اس سے جدا کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو سود چھوڑنا پڑے گا۔ سود خور کبھی بھی کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ تو جو حکومت سود میں ملوث ہوتی، جن کی پالیسیز سود میں ملوث ہوتی، جو سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دے کہ سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، چاہے اتنا سا سود ہے چاہے اتنا سا سود ہے، سود ہے۔ لہذا اسلام نے لوگوں کو کامیابی کے لیے یہ بات بیان کی کہ سود چھوڑنا پڑے گا، اگر نہیں چھوڑو گے تو کامیاب لوگوں کے ساتھ کبھی تم شمار نہیں ہو سکتے۔ سورہ
آل عمران کی آیت نمبر 200 میں، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ کس پہ؟ جب حالات مشکل ہوں، جب حالات مشکل ذاتی اعتبار سے، رزق حلال کی کمی ہو جائے، معاش تنگ ہو جائے، تو اپنا ہاتھ لوگوں کے آگے مت پھیلاؤ بلکہ صبر کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو امت کی تربیت فرمائی ہے وہ انتہائی بے مثل و بے مثال۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا، اگلے مہینے کا، سال کا اور مستقبل کی 50 سال کی ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اگر کہیں کوئی خلا آ گیا تو نظام تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح اس حال میں کرے، صبح اس حال میں اٹھے، اس کے اعضاء سلامت ہیں سارے، جسمانی معذوری نہیں، آنکھ خراب نہیں، کان خراب نہیں، ہاتھ اور پاؤں معذور نہیں، کوئی اس کے اندر جسمانی معذوری نہیں، اور فرمایا اس کے پاس کھانے کے لیے صبح کا ناشتہ ہے، تو اپنے دل کو یہ بات سمجھائے کہ اللہ نے دنیا جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ پھر فرمایا کہ اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور مضبوطی سے کھڑے رہو، مضبوطی سے کھڑے رہو، اور جب دشمنوں کے خلاف سرحد پہ تمہیں کھڑا کیا جائے تو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایمان والے کھڑے، نہ یہ کہ یہ کہنا شروع کر دو کہ جنگ حل نہیں ہے، جنگ حل نہیں ہے، تو جنگ حل نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے؟ اور پھر کمانڈر ان چیف کہہ دے کہ جنگ حل نہیں ہے، یہ تو بڑی نامناسب بات ہے۔ ایک بندے کو شعبہ یہ دیا ہے کہ تو نے جنگ کرنی ہے، اور وہی کہہ رہا ہے جنگ حل نہیں ہے، تو بتاؤ پھر جنگ کس نے کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اس معاملے میں اتنا دل رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو بلایا، فرمایا وہ فلاں علاقے میں 60,000 دشمن کھڑا ہے، اس کے مقابلے میں تم اپنی فوج لے کے چلے جاؤ، تو بتاؤ کتنے بندے دے دیں ہم تمہیں؟ کمال ہے، دلیر آدمی تھے، کہنے لگے 30 بندے دے دیں۔ کتنے بندے دے دیں؟ 30 بندے۔ 60,000 کی فوج کھڑی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کو سیدنا صدیق اکبر پوچھ رہے کتنے بندے چاہیے ان کا مقابلہ، کہتے 30 دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ 30 تھوڑے ہیں، 60 لے جاؤ۔ تو مقابلے میں کتنے ہیں؟ 60,000۔ فرمایا جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو نا، تم مضبوط ہو کے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید 60,000 کے لشکر میں 60 بندے لے کے گئے، اور 48 بندے واپس لے آئے، 12 شہید ہوئے، اور دشمن کا بیڑا غرق کر دیا پکڑ کر۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی، یہ دلیری تھی مسلمانوں کی، لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے لیکن پیچھے ایمان کی پاور کھڑی تھی، اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہو اور بھروسہ اللہ رسول کے اوپر نہ ہو تو وہ لاکھوں کی دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کافروں سے جہاد کی بات ہو تو پھر ایسا اعلان ہونا چاہیے کہ اعلان سے مسلمانوں کے ایمان میں قوت پیدا ہو جائے۔ طارق بن زیاد جب اسپین میں گیا، آگے سے فوج بہت زیادہ کھڑی، پیچھے انہوں نے کہا برن دا بوٹس، کشتیاں جلا دو ساری۔ قوم نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا دشمن اتنا زیادہ ہے، میں نے پیچھے سے کشتیاں جلا دی تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں، اب صرف لڑنا ہے تو کم از کم شہادت تو دلیروں جیسی ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تھوڑا سا خالد بن زیاد کا لشکر پورا اسپین فتح کر کے چلا گیا۔ 600 سال مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں پر، 600 سال حکومت رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کامیابی کا یہ نسخہ ہے کہ جب دشمنوں کا مقابلہ ہو تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کس امید پر؟ اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب لوگوں کی صف میں داخل فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس میں جو محبتوں کے خوبصورت گلدستے بیان کیے اس میں فلاح پانے والے لوگوں کی ایک اور مثال ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ایمان والوں سے خطاب،
اے ایمان والو نیک ہو جاؤ، اے ایمان والو نیک ہو جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد کرنا یہ کامیاب لوگوں کی نشانی۔ یہ صورت ہے النساء، اس کی آیت نمبر ہے 92 اور 95۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، فرمایا جو جہاد پہ جائے اور جو بیٹھا رہے، فرمایا یہ بیٹھا رہنے والا جانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بیٹھا رہنے والا جانے والے کے برابر، اتنا سا آیت کا ٹکڑا نازل ہوا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، بیٹھے رہنے والے ایمان والے جہاد میں جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے حضور میرا کیا قصور ہے، مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ پھر ایسے دوبارہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب آپ نے دوبارہ آنکھیں کھولی، ماتھے پہ پسینہ تھا، اس کو صاف فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ نے تیرے حق میں قرآن نازل فرما دیا۔ کہا اس کا مطلب ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو بغیر وجہ کے نہ جائے، جو بغیر وجہ کے نہ جائے۔ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی معذوری نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، سواریاں بھی موجود تھیں، ضرورت کا سامان بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی نہیں گیا۔ تو فرمایا وہ بندہ ایسے بندے کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا جو جہاد کے میدان میں گیا۔ اس کی میں ایک بخاری کی روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ایک صحابی ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام آ جاتا ہے، ذہن میں تھا ادھر ادھر ہو گیا۔ انہوں نے فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندوں کو فرمایا جہاد میں جائیں، لشکر جا رہا ہے، آپ جہاد میں چلے جائیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ آج جمعہ المبارک ہے، آج کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھانا ہے، اور ہے بھی مسجد نبوی، تو میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا۔ میں کیا کروں گا؟ جمعہ پڑھ کے جاؤں گا۔ اب انہوں نے اپنی سواری تیار رکھی کہ جمعہ پڑھتے ساتھ ہی میں چلا جاؤں۔ اب جمعہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جمعے میں ہی آپ نے ان کو دیکھ لیا، جمعے کے خطبے میں ہی پوچھا، فرمایا آپ نہیں گئے، آپ نہیں گئے ان صبح کے ساتھ جو ان کو میں نے صبح بھیجا تھا؟ کہنے لگے حضور میں جمعہ پڑھنے کے لیے رک گیا تھا، میں تو برا کام تھا، اچھا تھا؟ جمعہ پڑھنا برا تھا کہ اچھا تھا؟ اچھا تھا۔ اور پھر مسجد نبوی تھی جہاں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور پھر امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اچھا کام تھا نا جمعہ پڑھنا۔ آپ نے فرمایا میں نے صبح جن لوگوں کو بھیجا آپ ان کے ساتھ نہیں گئے؟ کہا نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا سنیں، جنہوں نے صبح میری بات مانی اور چلے گئے نا، اور آپ نہیں گئے، اب آپ اتنا سونا تقسیم کریں جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا ہے، اتنا سونا تقسیم کریں جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا ہے۔ تو فرمایا آپ وہ ثواب نہیں پا سکتے جو صبح میری بات مان کر جانے والوں کو اللہ نے دیا۔ وہ بھی بات رسول اللہ کی تھی، یہ جمعہ بھی رسول اللہ کا تھا، لیکن بات ماننے میں جہاد پہ جو بھیج دیا، تو فرمایا وہ ثواب میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، جو بغیر ضرورت، بغیر کسی ہنگامی کیفیت کے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاد میں نہیں گیا، اس کو جانے والوں کے برابر نہیں آپ کر سکتے۔ اس لیے تقسیم کر دی حضور نے، فرمایا جو بدر میں گئے وہ سب سے اعلیٰ شان والے، جو بدر میں گئے وہ سب سے اعلیٰ شان والے، جو احد میں گئے وہ ان کے بعد شان والے، جہاد کے اوپر تقسیم کاری ہو۔ تو حضرت
عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے حضور میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا تیرے لیے اللہ نے غیر و اولِ ضرر کی بات کر دی کہ تو مشکل کی وجہ سے نہیں گیا، معذور ہونے کی وجہ سے نہیں گیا، نابینا ہونے کی وجہ سے نہیں گیا۔ اگر تو جذبہ رکھتا ہے تو تو ان مجاہدین کی صف میں شمار ہوگا۔ اور پھر ایک غزوہ میں یہ بھی گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم روم کے خلاف ایک جہاد ہوا، اس کے اندر یہ گئے حضرت عمر بن خطاب کے دور میں۔ آپ نے فرمایا جھنڈا مجھے دے دو، میں زمین کے ساتھ نہیں لگنے دوں گا، جھنڈا مجھے پکڑا دو، میں زمین کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں فوج کدھر سے آ رہی ہے، دشمن کدھر سے آ رہا ہے، تیر کدھر سے آ رہا۔ تو جب آپ نے اپنے دونوں بازوؤں کے درمیان میں جھنڈا لے کے یہاں کھڑے ہو، اور جب آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، آپ اس کیفیت میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایسے سینہ آپ کا ہاتھوں کے ساتھ دبا ہوا تھا، روح آپ کی قبض تھی اور جھنڈا زمین سے اوپر لٹک رہا تھا، کہ آپ نے شہادت کے بعد بھی اپنے وعدے کو نبھایا کہ میں مسلمانوں کا جھنڈا زمین پہ نہیں لگنے دوں گا۔ تو اسلام نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے۔ کن لوگوں کی نشانی ہے؟ کامیاب لوگوں کی نشانی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب چھوڑ دو، اے ایمان والو شراب چھوڑ دو، جوئے بت اور بانسے یہ سب شیطانی کام ہے، اگر تم کامیاب لوگوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو شراب چھوڑ دو۔ بڑی کثرت سے شراب پی جاتی ہے ہمارے پاکستان، بڑے بڑے اسٹوروں کے اوپر وائن کی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں جی لائسنس ہے ہمارا، ہم نے غیر مسلموں کو بیچنی، ہم نے، اور اسمبلی کے اندر غیر مسلم کھڑا ہو کے کہتا، عیسائی کہتا ہے تم ہمارے نام پہ پرمٹ لے کے شراب بیچتے ہو، جس طرح تمہارے مذہب میں شراب حرام ہے ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حرام۔ اور پھر اس سے بڑی ذلت کی بات یہ کہ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ انہوں نے کہا ہم اس ٹاپک پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، اس ٹاپک کو کلوز کر دیا کہ جو شراب پی رہا پینے دو، آگے چلے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی کیفیت ہے، جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر تم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو شراب چھوڑ دو۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 100، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ایک خاص حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا یاد رکھو اچھی پاک شے اور ناپاک شے آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، پاک شے اور ناپاک شے آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اگرچہ ناپاک شے زیادہ لذیذ ہو، اگرچہ ناپاک شے زیادہ لذیذ ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرمایا اگرچہ وہ تجھے اور زیادہ خوش کرنے والی ہو، تعجب میں ڈال دینے والی ہو، خبیث شے، تب بھی پاک شے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، فرمایا عقل والو اللہ سے ڈرو، اگر تم ناپاک چیزوں کو چھوڑ دو گے لعلکم تفلحون، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب لوگوں کی صف میں داخل فرمائے گا۔ ناپاک شے جس کے بارے میں شک شبہ ہے، ہمارے ہاں لوگ سردیوں میں وہ کھاتے ہیں پرونس، کیا کہتے ہیں کرونس کے پرونس، یہ دریائی کیڑا ہے، یہ کیا ہے دریائی، اس کے کھانے کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے ہوٹلوں میں عام بکتی، ہم لوگ سواد لے لے کے اس کو ایسے ایسے کر کے کھاتے، بڑے بڑے یوٹیلیٹی اسٹوروں پہ یہ ہزاروں کے حساب سے، 1000 کلو کے حساب سے سیل ہوتے کھاتے ہیں۔ ایمان کدھر گیا؟ صرف اسلام نے سمندر میں سے وہ شے کھانے کی اجازت دی ہے جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ مچھلی نہیں ہے، یہ دریائی کیڑے مکوڑوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، وہ شے نہیں کھانی چاہیے جس کو شریعت اسلامیہ نے جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں یہ بات ارشاد فرمایا، سنو
الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ لوگ، یہ آپ کا اور ہمارا ذکر ہے، یہ آپ کا اور الذین، وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامیہ، جو اتباع کرتے ہیں ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کی خبریں بھی سناتے ہیں اور کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں، ان کو اللہ نے پڑھایا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ تمہیں اسلام اور دین کی بات بتاتے، اچھی بات کا حکم کرتے، اور تمہارے گلوں میں جو مصیبتوں کے طوق پڑے ہوئے نا ان کو اتار دیتے، تمہاری مشکلات کو حل کرتے۔ پھر فرمایا فالذین آمنوا بہ، تو جو ان پر ایمان لائے، جو ان پر یعنی مومنین جو ان پر ایمان لائے، وعزروا، ان کی عزت و تعظیم کرے، ونصروا، اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کس کی مدد کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ تو ہم نے حضور کی کیا مدد کرنی؟ ان کی مدد سے مراد ہے دین کی مدد، ان کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین کی مدد۔ تو فرمایا جو ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہے اور اس راستے پہ چلے، واتبعوا، اور اتباع کرے اس نور کی، الذی انزل معہ، جو ان کے اوپر نازل ہوا، یعنی اس قرآن مجید کی اتباع کرے، اس قرآن مجید کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ اس کا مطلب ہے اتباع رسول کامیاب لوگوں کا شیوا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم، ان کی مدد کے لیے تیار رہنا اور اس کتاب کی پیروی کرنا جو حضور لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگوں کی۔ ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے سورۃ اعراف کی، بالکل ابتدا میں ہے، 8 نمبر آیت، والوزن یومئذ الحق، والوزن، فرمایا میزان حق ہے۔ میزان کیا ہے؟ وہ جو ترازو ہے جس کے اندر نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وزن کرنا، اور محدثین نے اس میں بالکل بات واضح کر دی، وہاں نیکیوں کا وزن نیکیوں کی گنتیوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا، ان کے اخلاص کے اعتبار سے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قیامت والے دن ایک بندہ اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، اتنی زیادہ، کہا کتنی؟ فرمایا تہامہ کے پہاڑی سلسلے کے برابر۔ یہ عرب کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ تہامہ، ایک پہاڑ، اس کے اندر دوسرا داخل ہے، دوسرے کے اندر تیسرا داخل ہے، اور ایک سلسلہ پہاڑی چل رہا۔ فرمایا ایک بندہ تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جب میزان کے اندر ڈالا جائے گا ان کو تو اس کی نیکیوں کا ثواب رائی کے دانے کے برابر ہو جائے گا۔ تو بتاؤ کیا بچا؟ تا زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، حج کرتے رہے، صدقات کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، نفلی عبادات کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تو ساری نیکیوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ رائی کے دانے کے برابر۔ پوچھا حضور اس کی کیا وجہ؟ فرمایا وہ نیکیاں رب کے لیے نہیں کی تھی، وہ نیکیاں رب کے لیے نہیں کی تھی۔ اور پھر فرمایا ایک بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر ایک نیکی لے کے آئے گا، جب اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا ثواب اتنا ہوگا جتنا تہامہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایک نیکی اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ فرمایا والوزن یومئذ الحق، میزان حق ہے، فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان وزنی ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب بندوں میں شمار ہوگا۔ جس کی نیکیاں کم ہو گئیں وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ وہی ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو ظلم کے بدلے خریدا اور چھوڑ دیا انہوں نے اسلام کی بات۔ تو فرمایا یہ خسارے والے لوگ۔ میزان میں نیکیوں کا۔ اور پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 102 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دہرایا، فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان وزنی ہے، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا۔ اس کے بعد
سورۃ المومنون میں 18ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا. بہت ہی نفیس ذکر ہے، جتنے ہم نے ذکر پڑھے ان کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہے. مومن کامیاب، صرف ایمان والا نہیں، اس کی کوالٹیز بتائی، یہ کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. نمبر 1 الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. فرض ادا ہو گیا. خشوع و خضوع نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں، توجہ اللہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں اللہ اکبر کرنے کے بعد ایسے آنکھ پھیرنے کی ممانعت فرمائی. ایسے کہتے ہیں، فرمایا اس سے اللہ کی طرف دھیان ختم ہو جاتا. ایسے کر گھڑی دیکھی کیا ٹائم ہو، 3 منٹ ہو گئے، توجہ ختم ہو. اس سے اسلام نے منع کی. نماز پڑھو دھیان سے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو. اور اگر کوئی شخص 2 سجدوں کے درمیان میں ایک دعا پڑھے، اللہم اغفر وارحم واعف عنہ وارزقنا ہم، کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میری بخشش فرما، اور مجھے عافیت عطا فرما، مجھے وسعت رزق حلال عطا فرما. تو حضور فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی اس کا رزق کم ہونے ہی نہیں دیتا، کبھی بھی اس کا رزق. لیکن کبھی زندگی میں 2 سجدوں کے درمیان میں مجھے اتنی مہلت نہیں ملی کہ میں یہ دعا پڑھ لوں، کیونکہ جلدی پڑھی ہوتی، کیونکہ میں نے کہیں جانا ہوتا. میں نے اتنی تسلی سے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، تو فلاں والے تو میں نے سارے کام چھوڑ دیے ہوئے. تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتا، تحمل مزاجی کے ساتھ. آ گیا کام چھوڑ کے، اب کوئی بات نہیں پیچھے. میں یہ سمجھاؤں اپنے آپ کو کہ میرے دنیا میں رہنے اور نہ رہنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنا. میرے رہنے اور نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. لہٰذا میرے رہنے سے، میرے اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کرنے سے مجھے فرق پڑنا، تو میں تسلی سے عبادت کروں. جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں پھر دنیا جہاں کی مصروفیات بھول جاؤں، اللہ کی طرف توجہ رکھو. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے نماز میں خشوع و خضوع. والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا لغو باتوں سے اعراض کرتے، بری باتیں، برے جملے، برے اشعار، برے لطیفے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آؤ جی تھوڑے گپ شپ لائیے، وہ یہ ہے لغویات، جس میں یاوہ گوئی ہے. اگر مشاورت ہے رزق حلال کی وسعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، تو یہ مشاورت سنت رسول ہے. اور اگر وہ وقت کا ضیاع ہے، جھوٹ ہے، یاوہ گوئی ہے، تو پھر فلاح پانے والے مومنین میں شمار نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے. زکاتوں کو اس کو پتہ ہوتا ہے، خود پتہ ہوتا ہے، کہنا نہیں پڑتا بھائی یار سال ہو گئے زکات دے، کہنا نہیں پڑتا. اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ سال ہو گئے تو میں نے زکات دے. اور ہمارے فقہائے کرام نے کہا کہ زکات دینے کے معاملے میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا. اگر کوئی جنوری میں دیتا ہے تو 36 سالوں کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ بیچ میں سے خود ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے 1 سال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. یہ سمجھتا رہے گا کہ میں نے ہر سال کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، حالانکہ 1 سال کی زکوٰۃ بیچ میں سے مائنس ہو گئی ہو. لہذا سال میں اسلامی مہینے کا اعتبار ہوگا اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ ادا کریں. پھر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جامع ترمذی کی روایت ہے، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں بھی اس کو لکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس والے حصے کے گردن سے اوپر سر اور اس کے متعلقات، آنکھیں، ناک، کان اور منہ، کہ کان سے جھوٹ نہیں سنے گا، غیر محرم کی خوشبو نہیں سونگے گا،
جھوٹ بولے گا نہیں، حرام چیزوں کو دیکھے گا نہیں، ان ساری چیزوں کی حفاظت کی مجھے ذمہ داری دے دے، گارنٹی دے دے، اور پیٹ اور اس کے متعلقات کی مجھے ضمانت دے دے، حرام کھائے گا نہیں، جسم کا حرام استعمال نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ لیکن یہی سب سے مشکل ہے، یہی سب سے مشکل کہ میں چیز کھاتے ہوئے، کماتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اس کے لیے بڑی سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا جو شخص والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے مسئلہ۔ کوئی امانت دے تو اس کی حفاظت کی جائے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جس وقت امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، اپنا ذاتی مال سمجھا جائے گا، یہ کہہ دیا جائے گا کہ کوئی نہیں، دیکھ لیں گے جب کوئی لینے کے لیے آئے گا، حالانکہ اس نے مجھے مال دیا تھا اس لیے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں۔ اور ہمارے فقہاء کرام نے کہا اگر مال دینے والا مال دے دے اور اس کا یہ تقاضا نہ ہو کہ جناب آپ نے یہی نوٹ مجھے واپس کرنے ہیں، تو پھر بدلے ہوئے نوٹ بھی آپ بطور امانت واپس دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہے دیتے ہوئے کہ میں نے یہی والے نوٹ لینے ہیں، تو ان نوٹوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہی والے نوٹ دینے پڑیں گے جو اس نے مانگے۔ آج امانت دے دو کسی کو، اس کے بعد مانگنے کے لیے جاؤ، ملتے نہیں واپس، الا ماشاء اللہ۔ یہ الا ماشاء اللہ کی قید ضروری ہے تاکہ اچھے لوگوں کا استثناء رہے۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، وعہدہم راعون، اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی سمجھے، بلکہ اسلام کے حصے جز، اسلام کا ایک جز کہہ سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ وعدے کے سچے ہیں نا تو آپ دنیا میں کہیں رہیں گے، آپ کی عزت و وقار سلامت رہے گی۔ اگر آپ وعدے کے سچے، آپ کو جب پکارا جائے گا نا تو یہ کہا جائے گا یار وہ فلاں گھر میں ایک بندہ رہتا ہے، اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ اتنا زبردست اسلام کا ستون ہے کہ وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے نفع ہو چاہے نقصان۔ لیکن وعدے کر کے ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سرکاری سطح پہ وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، کہتے کب کیا تھا جی، کس کے ساتھ کیا تھا، وہ تو پہلی گورنمنٹ تھی وہ چلی گئی، یہ ہو گیا وہ۔ تو فرمایا کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی وارث ہیں۔ مولا کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سورۃ مجادلہ میں بھی ایک پیغام ہمیں سنا رہا ہے کامیاب لوگوں کا، بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے، شاید کہ اس کے سننے سے میری زندگی سنور جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ہے سورۃ حشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند ہو اور اپنی ضرورت کی شے کسی کو دے دے۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا، جس کا نفس لالچی، اپنی شے کسی کو دے دینا، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے کسی کی ضرورت کو اہم سمجھنا، اس کی مدد کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ہم تو نہیں ایسا کرتے، لیکن
اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ پھر ایک آخری آیت اس میں جس کو 30ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات ارشاد فرمائیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پانے والا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ صاف ستھرا، نپاکی، نجاست، گندگی ظاہری اور باطنی سے پاک رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ جس نے اپنے ہتھیار کو سنبھال کے رکھا، وضو کیا اور باوضو رہا ہمیشہ، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ جب سفر معراج سے واپسی تشریف لائے تو آپ نے حضرت سیدنا بلال سے کہا کہ میں نے آپ کے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا ہے، آپ کے چلنے کی آواز جنت میں سنی گئی، کیا کرتے؟ تو کہا حضور جو ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے نیا وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو پڑھتا ہوں۔ فرمایا اسی وجہ سے میں نے آپ کے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کس کا ہتھیار ہے؟ مومن کا، کہ مومن کو باوضو رہنا چاہیے۔ اگرچہ اسلام نے فرض نہیں کیا، اگرچہ اسلام نے باوضو رہنا فرض نہیں کیا، لیکن کار ثواب ہے۔ جو جتنے اعمال بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ یہ تو آج ہم سمجھتے ہیں نا یہ کام بڑا معمولی سا ہے، چلو کوئی نہیں، پھر کیا ہو، نہیں کرتے پھر کیا ہو۔ لیکن جب قیامت والے دن ہم میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، فرماتے وہ بھی پچھتائے گا جو گناہ گار ہے اور وہ بھی پچھتائے گا جو نیک ہے۔ عرض کی حضور گناہ گار کا تو پچھتانا سمجھ میں آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ کہا جب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا تو وہ کہے گا کاش وہ نیکی نہ چھوڑی ہوتی، وہ سستی نہ کی ہوتی، فلاں جگہ میں نے صرف نظر نہ کیا ہوتا، وہ کام کر لیا ہوتا تو آج اجر و ثواب اس سے زیادہ ہوتا۔ لیکن اس وقت کاش کام نہیں آتا۔ یہ آج ہی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح احوال کریں، کامیاب مومنین میں شامل ہونے کے لیے وہ تمام کام کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں بیان کیے۔ یہی ہماری زندگی اور آخرت کا بہترین سرمایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔